الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ معراج ہے آپ کے پاس، کھول کے مجھے دینا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت اشعار معراج شریف پر لکھے ہیں۔ ہے تو بہت مشکل، سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے جب تک کوئی سمجھائے نہیں، لیکن میں نے مؤذن صاحب کو کہا کہ آپ موبائل مجھے یہ قصیدہ نکال کے دیں، ہم صرف برکت کے لیے 2-4 اشعار پڑھیں گے، آپ صرف الفاظ کا توڑ جوڑ دیکھیے، قافیے دیکھیے، انداز دیکھیے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے معراج شریف کو اس ایک قصیدے میں بیان کیا ہے۔ آج تک جب سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اب تک ایسا قصیدہ کبھی نظر سے ہی نہیں گزرا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنے بہترین الفاظ، ایک ایک مصرعے کے اندر اتنی تفصیل ہے کہ صرف اسی کو ذکر کیا جائے تو شاید 4-5 گھنٹے ہمارے یوں ہی گزر جائیں گے، اتنی تفصیل اس کے اندر۔ بس صرف لطف لیجئے، سمجھاؤں گا میں نہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، ہجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔
یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جڑ کر حتیم کی گود میں برے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت اس کے بعد لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اب یہ بہت زیادہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بہت کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اب یہ میں آپ کو صرف اس لیے سنایا تھا کہ کبھی نہ کسی سے پوچھ کے اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب لے کر کے پڑھ لینا اور اس کو سمجھنا، اور اس کو کسی عاشق رسول سے جب آپ طرز میں سنیں گے نا اس کلام کو، معراج شریف کے کلام کو، آپ یقین کریں جو آپ کو لطف آئے گا، جو مزہ آئے گا، اور خاص طور پر میں اپنی عادت آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی رات بیٹھ کر یہ پورا قصیدہ طرز میں سن سن کے ہم جھومے ہیں، اور جو لطف آتا ہے حضور کی شان سننے میں، اور ایک ایک شعر کے اندر جو گہرائی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جتنا کچھ میں قرآن و حدیث سے بیان کروں، اس تمام کو اعلیٰ حضرت نے شاعری کی صورت کے اندر بیان کر دیا ہے، سب کو شاعری کی صورت میں، اور جیسا بیان کرنے کا حق ہے گویا کہ اعلیٰ حضرت نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پن انوار پر، جو کہ انڈیا بریلی شریف میں ہے، اللہ ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے عاشقان رسول کے دلوں کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نور کو اجاگر کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی تھے جن کے کلام آپ سنتے ہیں، جو آپ نے سنا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت ہی تو کہا کرتے تھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ اعلیٰ حضرت ہی تو کہا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت ہی کہا کرتے تھے۔ یہ اتنا مشہور جو سلام ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی غلامی اور ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جمعۃ المبارک میں چند باتیں معراج کے حوالے سے ذکر کی تھی، وہیں سے اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی زبان پر سبحان اللہ کا ذکر ہو۔ وہ اس لیے بھی ہو کہ جب محبوب معراج پر گئے ہیں نا، تو اللہ نے محبوب کے معراج کو جو ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، اس میں پہلا لفظ ہی سبحان فرمایا ہے۔ جب اللہ سبحان کہہ کر کے بتا رہا ہے تو میں اور آپ سبحان اللہ کیوں نہ کہیں؟ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھیں، یعنی بیت المقدس، تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر معراج کیا ہے، اس سفر کو جمعۃ المبارک میں ہم نے عرض کیا تھا، نئے لوگوں کے لیے میں ایک مرتبہ پھر جلدی سے اس بات کو دہرا دیتا ہوں۔ سفر کو ذکر کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے،
مارکیٹ میں آپ کتابوں کی دکان پر جائیں گے تو آپ کو سفر نامے ملیں گے. سفر نامے پہلے کے جو بزرگ گزرے ہیں ابھی بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح سے. سفر نامے لکھے جاتے ہیں. یعنی کوئی شخص کہیں پر سفر کرتا ہے تو وہ اپنے سفر کو بیان کرتا ہے اور سفر نامے کے اندر چند چیزوں کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے. وہ چند چیزیں کیا ہیں جو سفر نامے میں ذکر کی جاتی ہیں؟ اس کو یاد رکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری معراج آپ کو یاد ہو جائے گی. سفر نامے کو یاد رکھنا ہے. ہمارے حضور نے بھی سفر کیا ہے. اس سفر کے اندر 7 چیزیں ذکر کی جائیں گی. سب سے پہلی چیز ہے کہ سفر کس نے کیا، دوسری چیز ہے سفر کس نے کرایا، اور تیسری چیز ہے سفر کہاں سے ہوا، چوتھی چیز ہے سفر کہاں تک ہوا، پانچویں چیز ہے سفر دن میں ہوا یا رات میں، چھٹی چیز ہے سفر کتنی دیر میں ہوا، اور آخری 7ویں چیز ہے سفر کیوں کیا، سفر کرنے کی وجہ کیا تھی. اب یہ 7 چیزوں کے جواب، 7 باتوں کے جواب آپ کو جو ہے آج کے بیان میں ملیں گے. یہ اوپر اسپیکر چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے، گونج 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 آ رہی ہے. چل رہے تھے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو سفر نامے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 7 چیزیں. سب سے پہلی چیز سفر کس نے کیا، کس نے کرایا، کہاں سے کیا، کہاں تک کیا، دن میں ہوا یا رات میں، کتنی دیر میں ہوا اور کیوں ہوا. سب سے پہلی بات سفر کس نے کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سفر کرنے والی جو ذات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دوسری بات سبحان اللہ کہتے جائیے گا. سفر کس نے کرایا، یہ میں دہرا رہا ہوں جمعے والی باتیں ان لوگوں کے لیے جو جمعے میں نہیں سن سکے تھے. سفر کس نے کرایا، سفر کرانے والی ذات بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خود سفر کروایا ہے. 2 باتیں. سفر کہاں سے ہوا، قرآن کہتا ہے کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر کی ابتدا ہوئی ہے. کعبۃ اللہ شریف جہاں مطاف میں طواف کیا جاتا ہے، جہاں حتیم ہے یا جہاں ام ہانی کا گھر ہے جو حضور کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر سے پھر حتیم میں، حتیم سے پھر سرکار آگے بڑھے ہیں. کہاں تک سفر کیا. چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جہاں تک بتاتا ہے، قرآن میں حدیثوں کا ذکر میں بعد میں کروں گا، قرآن نے جہاں تک بتایا کہ سفر کہاں تک کیا ہے، قرآن کہتا ہے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر فرمایا ہے. کہاں تک کیا ہے؟ مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب بات یہاں آتی ہے سفر دن میں ہوا ہے یا رات میں، سفر دن میں ہوا یا، تو سیدھی سی بات ہے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، تو پتہ چلا سفر رات میں ہوا. سفر کب ہوا؟ دن میں نہیں ہوا. سفر معراج کا جو حضور کا سفر تھا وہ کب ہوا تھا؟ رات میں ہوا. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ یہ سوال ہے کہ سفر کتنی دیر میں ہوا. سب سے بڑی چیز ہی معراج کے اندر یہی ہے، سفر کتنی دیر میں ہوا. اسی پر اعتراض تھے، اسی پر لوگوں نے انکار کیے، اسی پر باتیں بنائیں، اسی پر کہا کہ ہم نہیں مانتے. اسی کو سن کر ابو جہل پریشان ہوا تھا، اسی کو سن کر جو کافر تھے مکے کے وہ یہ کہتے تھے کہ آج تو ہم صدیق اکبر کو بھی اپنا کر لیں گے، کیونکہ آج بات ہی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ جی سفر کتنی دیر میں ہوا. سرکار فرماتے ہیں بلکہ قرآن سے میں آپ کو پہلے بتاؤں، لیلن پر جو 2 زبر لگی ہیں نا، تنوین کہتے ہیں اس کو، بچے پڑھتے ہیں قاعدہ، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں. تنوین کو بغیر کھینچے یہ حرکات کا ہے، یہ حرکات کا ہے. بھول گئے بچوں،
جس پر دو زبر آ جائیں اسے تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین جو لگی ہے نا لئی لن پر، لام دو زبر لن، یہ جو تنوین ہے علماء نے لکھا ہے یہ تنوین بتاتی ہے کہ سفر پوری رات نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کا سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہوا ہے، ایک مختصر سے. اب ہم پوچھتے ہیں حدیثوں سے، قرآن کہتا ہے رات کے مختصر سے حصے میں. بھائی وہ مختصر کتنا تھا؟ ہر شخص سفر کرتا ہے، اپنے سفر کے بارے بیان کرتا ہے کہ یار ویسے تو گاڑی 20 گھنٹے میں پہنچاتی ہے لیکن ہمیں 19 گھنٹے میں پہنچا دیا، ہمیں 18 گھنٹے میں پہنچا دیا. اس کو بھی لوگ کہتے ہیں جی سفر بڑا آسان تھا، گاڑی بہت تیز چلی، تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ گئے. سرکار نے سفر کیا ہے معراج کا. چلو پہلے پوچھو تو صحیح سفر کتنا بڑا تھا جو رسول اللہ نے کیا ہے. سب سے پہلے مسجد حرام سے چلے ہیں مسجد اقصیٰ تک. احادیث کے مطابق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 1 مہینے کا سفر تھا، پھر اس کے بعد واپس آنا بھی 1 مہینے کا تھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ چلے ہیں آسمانوں کی طرف. حدیث کے مطابق پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان تک. یہ سفر کتنا تھا؟ 500 سال کی مسافت کا سفر ہے. کتنا؟ آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے. 500 سال کی مسافت کا سفر رسول اللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا. 500 سال 500 سال 500 سال. اس کے بعد اوپر گئے سدرۃ المنتہا پر. یہ وہ سدرۃ المنتہا ہے کہ جبرائیل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں چل سکتا. سرکار سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، سدرہ سے بھی آگے جاتے ہیں، رف رف پر بیٹھتے ہیں، اس سے بھی آگے جاتے ہیں، سارے عرش عبور کر لیتے ہیں. عرش پر جب بات آئی ہے تو پہلے سنو، پہلے اس بات کو. حضرت ابو الشیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صعدت فی الفوقیات الی 700,000 عرش، میں نے روحانی طور پر، کہتے ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی، عرش پر بات آئی نا، عرش سنو، کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر اللہ کے جو عرش تھے وہاں تک پرواز کی. یہ اولیاء اللہ جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر. کہتے میں نے روحانی طور پر پرواز کی. کتنے عرش تک گئے؟ کہتے ہیں الی 700,000 عرش، اللہ کے 7 لاکھ عرش کو عبور کر دیا. کتنے؟ 7 لاکھ عرش عبور کیے اور ان سے آگے چلا گیا. جب اتنا آگے پہنچا فقیل علی ارجع، تو مجھے آواز آئی اے ابو الحسن کدھر آ رہے ہو، واپس جاؤ. اے ابو الحسن کدھر آ رہے ہو، ارجع، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ. لا وصول لك الى العرش العظیم الحاوی لجمیع العروش، انما ذلك خاص بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے آواز آئی اے ابو الحسن کدھر آ رہے ہو. گویا کہ ابو الحسن بھی کہہ رہے تھے میں تو جا رہا ہوں دیکھوں حضور کون سے عرش پر گئے تھے، حضور کون سے عرش پر گئے تھے. آواز آئی واپس چلا جا، جدھر ہمارے محبوب آتے ہیں ہم کسی اور کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں. جدھر ہمارے محبوب آئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کہا جہاں ہمارے محبوب آتے ہیں ہم اور کسی کو آنے بھی، وہاں تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، ہمارے حضور کو جو اللہ نے مقام، بلندیاں اور عروج دیا. اب آؤ دوبارہ گنتی کی طرف. مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 1 مہینہ، اس سے اوپر چلے 500 سال، پھر 500 سال، پھر 500 سال، پھر 500 سال، پھر 500 سال، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، 7 لاکھ عرش. پھر کہاں تک گئے ہم نہیں جانتے. علماء نے، صوفیاء نے یہ لکھا ہے یہ 18,000 سال کا سفر تھا جو رسول اللہ نے کیا ہے. کتنے؟ 18,000 سال کا سفر جو رسول اللہ نے کیا ہے. حضور گئے اور واپس آئے. کہا کتنی دیر میں گئے اور کتنی دیر میں واپس آئے؟ کہا گئے تو رات میں تھے، مختصر سے حصے میں گئے تھے. وہ مختصر کتنا تھا؟ وہ مختصر کتنا تھا؟ احادیث کہتی ہیں وہ اتنا مختصر تھا، اتنا مختصر تھا کہ اگر کوئی شخص بستر پر رہے، بستر کے اندر سے جو گرمی آتی ہے بندے کو اٹھنے کے بعد، کہا وہ گرمی بھی باقی تھی. رسول اللہ گئے اور واپس تشریف لے آئے. اتنے سے لمحے کے اندر
حضور گئے اور واپس آ گئے. اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال سمجھایا ہے. یہ مشکل الفاظ تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، مشکل پیچیدہ مسائل کو تو ہمارے امام حل کرتے ہیں، اور ایسے شاعری میں چٹکی میں حل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سمجھو ذرا، حضور گئے اور واپس آئے. 18,000 سال کا یہ سفر تھا، کسے رات کے مختصر سے حصے میں طے کر لیا. اچھا جی، ابھی اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آتی تو اس وقت ابو جہل کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. ابھی اگر اس دور میں کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس وقت کے کافروں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. آئے تھے ابو بکر کے پاس، اے ابو بکر ادھر آؤ سنو بات. کہا تمہارا دوست جو ہے، جو تمہارے محبوب ہیں، جو تمہارے یار ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت گیا اور واپس آیا. وہ تو کبھی مسجد اقصیٰ گئے بھی نہیں ہیں، پہلی مرتبہ دعویٰ کیا ہے. اور رات کے مختصر سے حصے میں تھوڑی دیر میں گئے واپس، حالانکہ کل ہمارے سامنے تھے، آج رات گزری ہے، رات گزرنے کے بعد صبح آ کر یہ کہا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے آج ابو بکر کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیں گے، آج ابو بکر بھی ہماری سائڈ آ جائیں گے معاذ اللہ، کہ ابو بکر بھی کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ، رات کا مختصر سا حصہ گئے اور واپس آئے. ابو جہل اینڈ کمپنی تیار ہو کر کے حضرت ابو بکر کے پاس آئی. حضرت ابو بکر کو ایسے صدیق تھوڑی کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر ایسے صدیق اکبر تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ایسے غار یار، غار مزار اور یار مزار، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت حضرت ابو بکر کو، اور اتنا بڑا مقام پہلے خلیفہ مسلمانوں کے، ایسے کوئی صدیق اکبر ہے. پھر دیکھو ذرا، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے جی ابو بکر تم تو بڑے اس سے دوستی اور یارانہ لگائے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں جو میں آپ کو، گویا کہ ان کی جو الفاظ تھے، گویا کہ جو جس انداز سے وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر تم تو بڑا یارانہ لگائے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا دعویٰ کر دیا ہے؟ رات گئے ہیں اور واپس بھی آ گئے. اتنا لمبا سفر تھا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، 2 مہینے کا سفر. عروج کی تو بات نہیں تھی، ابھی تو صرف اتنی بات تھی کہ صرف یہ 2 مہینے کا سفر. وہ کہتا ہے جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کس نے کہا؟ کہا تمہارے دوست نے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا انہوں نے کہا ہے. کہ جب انہوں نے کہا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی باتوں کو مان لیتے ہیں. یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی باتوں کو مانتے ہیں. وہ کیا ہے بڑی باتیں؟ کہا یہ تو ہمیں آسمانی خبریں دیتے ہیں، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ قرآن کسی نے دیکھا نہیں تھا، جس طرف انہوں نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو قرآن کہہ دیا. ہمیں نہیں پتا تھا اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، کعبۃ اللہ شریف یہ ہمارا قبلہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. کس نے دیکھا تھا وحی کو اترتے ہوئے؟ کس نے دیکھا تھا جبرائیل کو آتے ہوئے؟ کسے معلوم تھا خدا کا کلام لے کر کون آتا ہے؟ تم تو بڑی چھوٹی بات کرتے ہو. ہم نے تو اس سے بڑی بات خدا کو رب بھی مانا ہے، محمد کے کہنے پہ مانا ہے. ہم نے خدا کو رب بھی مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضور کے کہنے پر کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا بھلا کسی نے بھی نہیں دیکھا. کتنے نبی آئے نا کائنات کے اندر، کتنے نبی آئے، ہر نبی کائنات کے اندر آیا اور آ کر کے بتایا جی پڑھو لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے آ کر بتایا پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. بتوں کو پوجا نہ کرو، آگ کی پوجا نہ کرو، یہ سورج اور چاند ستاروں کو خدا نہ مانو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خدا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے. اسی کو مانو، اسی کی عبادت کرو، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر نبی نے یہی دعویٰ کیا، یہی بتایا. لیکن جب لوگ پوچھتے تھے خدا کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہر نبی کہتا تھا نہیں دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا. اور حضرت موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم ہے. کون ہے؟ کلیم ہے. حضرت موسیٰ کلیم ہے. کلیم اور حبیب میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ ہمارے حضور حبیب ہیں اللہ کے، وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہیں. ذرا چہرے پر مسکراہٹ اور لے کر آئیں، سنیں ذرا محبوب کی شان کو. وہ کلیم ہیں، یہ حبیب ہیں. انا کلیمک
کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا انا کلیمک وہ محمد حبیبک، میں مولا میں تیرا کلیم ہوں، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، محمد تیرا حبیب ہے، فمل فرق بین الحبیب والکلیم، یہ کلیم اور حبیب کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو بتایا گیا کہ کلیم وہ ہے جو طور سینا پر آتا ہے، جو پہاڑ پر آ کر حبیب کلیم کہتا ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ ہے جو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، جبرائیل جا چلا جا میرے محبوب کو کہہ کے آ، اللہ آج تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ کیا فرق ہے حبیب اور کلیم میں؟ کلیم وہ ہے کہ جو خدا کو راضی کرتا ہے، الکلیم یعمل، کلیم جب عمل کرتا ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ خدا جس کو خود راضی کرتا ہے، حبیب وہ ہے خدا جس کو خود راضی کرتا ہے۔ پھر لوٹ کے آئیں اس بات کی طرف، کتنی باتیں تھی جس سفر نامے میں؟ 7 باتیں تھی۔ پہلی بات ہو گئی سفر حضور نے کیا، اللہ نے کرایا۔ تیسری کہاں سے کیا؟ مسجد کہاں تک کیا؟ اقصیٰ تک۔ پھر میں نے اوپر بھی بتا دیا آپ کو 18,000 سال کا سفر، سرکار گئے اور آ گئے، اعلیٰ حضرت اس کو حل کر رہے ہیں۔ یہاں سے چھوڑا تھا نا میں نے، اعلیٰ حضرت اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ بھئی 18,000 سال کا سفر تھوڑے سے رات کے مختصر سے حصے میں سرکار گئے اور واپس تشریف لائے، یہ کیسے ہوا؟ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت پھر سمجھانے لگے۔ اچھا سنو اعلیٰ حضرت کیسے سمجھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سمجھو ذرا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان تو یہ ہے کائنات کی، یہ ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ جب وہ سرکار چلے گئے کائنات سے ان بلندیوں پر، عروج پر، تو جانے کائنات تو چلی گئی، تو جانے کائنات چلی گئی تو کائنات رک گئی، کائنات رک گئی، سرکار گئے اور پھر واپس آ گئے۔ کوئی کہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہم کہتے ہیں یہی تو بات ہے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں آتا ہی نہیں ہے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں، بھئی عقل میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جی اگر کوئی اعتراض کرے بھی تو کس پہ کرے؟ رسول اللہ نے یہ کوئی کہا تھا کہ میں خود گیا ہوں؟ یہ تو کہا ہی نہیں تھا، سرکار نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ میں خود گیا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ خدا لے کر گیا ہے، اور لے جانے والی جو ذات ہے وہ سبحان ہے، وہ سبحان ذات ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اگر یہ بات کسی اور کی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ بندہ ایسا نہیں کر سکتا، بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ ایسے جائے اور ایسے آ جائے۔ ہم نے کہا بندے نے کہا ہی نہیں ہے، کہے تو خالق کائنات رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع بھی اس لیے کیا، سبحان اس لیے ہی کہا، ویسے اللہ یوں فرما سکتا تھا اللہ الذی، اللہ ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، رحمان جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیکن نہیں، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ مطلب یہ ہے اللہ بھی یہ بتا رہا ہے اگر کسی نے اعتراض کرنا ہو تو میرے محبوب پہ نہ کرے، پہلے ادھر دیکھے، پہلے ادھر دیکھے۔ لے جانے والی ذات اس کی ہے جس کے ایک
کن سے وہ کہے ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے. وہ تو وہ ذات ہے جو ایک بار کہے ہو جا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی شے مشکل نہیں. اچھا حضور گئے اور واپس آئے, کتنی باتیں ہوئیں؟ 7 کہاں ہوئی؟ ابھی تک 4 پہ تھے. نہیں چوتھی بھی ہو گئی تھی. دن میں ہوا کہ یہ چوتھی تھی, 5ویں تھی, 6ٹھی بھی ہو گئی. کتنی دیر میں ہوا؟ کتنی دیر میں ہوا؟ تھوڑے سے وقت میں ہوا. آپ نہیں گھبرائیں, آپ بولتے جائیں مجھے میرے ساتھ. ابھی میں پڑھاتا ہوں صلاۃ تسبیح. آج ویسے ہی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے صبح سے. میں سوچا تھا میں نہیں کروں گا تقریر, کم مختصر کروں گا. صبح سے یہی حالت تھی. اب آپ ماشاءاللہ جوش ہے آپ کا, میں بولتا جا رہا ہوں. یہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. ارادہ نہیں تھا بالکل بھی. میں مختصر یہی کہا تھا آپ کو, یہی بتایا تھا. میں کہ طبیعت صحیح نہیں ہے, میں آج مختصر کر کے, کیونکہ صلاۃ تسبیح پڑھانی ہے, اس میں بھی ٹائم لگے گا, پھر ذکر دعا بھی ہے, ہم جلدی ختم کریں گے. اعلان میں بھی میں نے کہا تھا مختصر محفل کریں گے, لیکن یہ مختصر حضور کا ذکر ہو تو ہو سکتا. جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر ایسے نہیں جیسے کرنٹ آ جاتا ہے انسان کے اندر, جوش آ جاتا ہے اور ایک ولولہ انسان کے اندر. یہ رسول اللہ کا پیار ہے, یہ حضور کی محبت ہے, یہ سرکار کے ساتھ, مدینے والے آقا کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ ہے کہ انسان جب ان کا نام لیتا ہے اللہ ویسے ہی جسم کے اندر تازگی عطا فرما دیتا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ تازگی دے دیتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اب آؤ ذرا اس بات کی طرف. حضور نے سفر کیا, کیوں کیا یہ سب سے آخر میں بتاتا ہوں. سب سے آخر میں سفر کیا سرکار نے, سرکار گئے سفر پر, واپس آئے. ٹھیک ہے, اس سفر کو کون بیان کرتا؟ بھائی کبھی کوئی سفر کرتا ہے تو بیان کون کرتا ہے؟ کوئی وزیر مشیر سفر کرے تو اس کے خادم ہوتے ہیں نا, وہ بیان کرتے ہیں جی, اس کا سفر نامہ بتاتے ہیں کہ سفر یہاں سے کیا, یہاں سے کیا. یہ لوگ بتاتے ہیں جی بڑا آدمی ہے, یہ فلاں ملک جائے گا, یورپ کا دورہ ہے, یورپ میں فلاں ملک میں, پھر فلاں جگہ, پھر فلاں جگہ, پھر اس کے بعد وہاں تقریب ہوگی, وہاں کانفرنس ہوگی, وہاں پر ملاقات ہوگی, پھر اس کے بعد جی واپس آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتا ہے نا جو سفر جانتا ہو, جس کو اس کا سفر بتاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, توجہ نہیں بانٹو, بالکل بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹا, جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے. تو سفر بیان کون کرے گا؟ وزیر اور مشیر اگر سفر کرے, کوئی بڑا آدمی صدر وزیر اعظم سفر کرے تو اس کے نیچے والے لوگ اس کا سفر نامہ لکھتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, نیوز والوں کو بتاتے ہیں جی یہ یہاں جائیں گے, پھر ادھر جائیں گے, پھر یہاں دورہ ہوگا, پھر اس کے ساتھ ملاقات ہوگی, پھر وہاں کانفرنس میں شرکت کریں گے, پھر یہ کام کریں گے. اللہ اکبر. جب سفر کوئی کرے تو اس سے چھوٹا اس کا خادم وہ سفر کو بیان کرتا ہے, لیکن یہاں طرفہ تماشا ہے. اللہ اکبر. سفر مصطفیٰ کرتے ہیں, بیان خود خدا فرما رہا ہے, بیان خود خدا فرما رہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناہ لہ. اب دیکھو ذرا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو اللہ نے بیان کیا. حضور نے سفر کہاں سے کیا تھا؟ بولو نا کہاں سے؟ مسجد حرام سے. سرکار چلے تھے تو سفر کی ابتدا ہوئی, اللہ نے بیان فرمایا سبحان الذی. کیا بیان فرمایا؟ سفر کا آغاز بھی سبحان سے ہوا. سبحان اللہ پاک کا صفاتی نام, سبحان. سبحان وہ پاک ہے, یہ اس کی صفات بیان کی گئی ہیں, تو اللہ کا ذکر ہے سبحان. سبحان کیا ہے بولیے؟ اچھا, حضور چلے تو سفر کی ابتدا سبحان سے, اور جہاں سفر کی انتہا ہوئی جس بات پر اللہ پاک نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. جہاں سفر کی ابتدا ہوئی سبحان اللہ کے ذکر سے, اور جہاں سفر کو بیان کیا, اینڈ کیا, وہاں بھی اللہ کا ذکر سبحان. سمیع اور بصیر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان بھی اللہ کا ذکر ہے شروع سے آیت, اور اینڈ جہاں سفر کا مکمل بیان ہو گیا وہاں بھی انہ هو السمیع البصیر. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, ذرا سمجھنا غور سے. آخر میں بھی اللہ کا ذکر ہے, شروع میں بھی سرکار اللہ کے ذکر سے چلے ہیں, اللہ کے ذکر پہ پہنچے ہیں, جو لے کر کے آئے ہیں وہ بھی نماز اللہ کا ذکر ہے. جہاں سے چلے ہیں وہ سبحان ہے. سفر کا آغاز سبحان اللہ کے ذکر سے ہوا, سفر کی انتہا اختتام انہ هو السمیع البصیر پہ ہوئی, وہ بھی اللہ کا ذکر ہے.
اللہ کے ذکر سے چلے، اللہ کے ذکر پہ پہنچے، اللہ کی بارگاہ سے جو لے کے آئے وہ بھی نماز اللہ کا ذکر ہے، جہاں اختتام ہوا سفر کا وہ بھی اللہ کا۔ انسان نے بھی بڑی ترقی کی ہے، باتیں کرتا ہے چاند پر جانے کی۔ انسان جب نیچے سے چلا تو مٹی سے، چاند پہ پہنچا تو مٹی پر، چاند سے لے کر آیا تو مٹی کا۔ انسان جب ترقی کرتا ہے، پرواز کرتا ہے، تو اس کی پرواز وہ چلتا بھی مٹی سے ہے، اور مادی دنیا کے اندر اگر ترقی کرے گا تو چلے گا بھی مٹی سے، پہنچے گا بھی مٹی پر، لے کر آئے گا وہ بھی مٹی ہوگی۔ لیکن اگر وہ روحانی ترقی کرے تو روحانی ترقی میں بندہ نہ مٹی سے چلتا ہے، نہ مٹی تک پہنچتا ہے، نہ مٹی لے کر آتا ہے۔ کہا جب روحانی انسان ترقی کرتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے چلتا ہے، خدا سے ملتا ہے اور خدا کے ذکر میں واپس آتا ہے۔ اور چاند پر جو پہنچے ہیں نا، جو پہنچے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم پہنچے ہیں، پتہ نہیں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ وہ پچھلے دنوں انڈیا وہ اپنا جھنڈا گاڑ کے پتہ نہیں کہاں گاڑا تھا اس نے، کسی پہاڑ پہ، کسی جگہ پہ، تصویر اس طرح کی بنائی، بولا جی آسمان پہ، چاند پہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ چاند پہ پہنچ گئے۔ لوگ اتنے بیوقوف ہیں، ایڈیٹنگ کو بھی نہیں سمجھ رہے، شیئر کر رہے جی انڈیا والے چاند پہ، اور چاند پہ ہوا بھی آ رہی ہے، جھنڈا جھوم رہا ہے۔ ہوا کہاں سے آئی؟ 200 میل سے اوپر تو ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ 200 میل سے اوپر آکسیجن لے کے جاتے ہیں جی، ہوا نہیں ہے۔ سورج بہت دور ہے ہم سے، چاند پھر قریب ہے، سورج اور بھی دور ہے اس سے بھی، آسمان پھر اور دور ہے۔ تو یہاں تک جانے کے لیے تو آکسیجن چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا یہاں رک کر کے میں کر دوں بات آپ کے سامنے، اللہ اکبر۔ ہمارے حضور چلے ہیں نا، ہمارے حضور جب چلے ہیں بلندیوں پر، جب بلندیوں پر گئے ہیں، ہوا تو ختم ہو گئی تھی۔ انسان ہوا کا محتاج ہوتا ہے، ہمارے حضور ہوا کے بھی محتاج نہیں ہے، محتاج، ہوا کے بھی محتاج نہیں ہے، ہوا کے بھی محتاج نہیں ہے۔ پھر اس سے اوپر جائیں، بغیر ہوا کے آکسیجن نہیں ہوتا، وہاں آکسیجن بھی نہیں لے کر گئے۔ ایسے ہی اللہ نے سیر کروائی، آکسیجن بھی نہیں تھا، ہوا بھی نہیں تھی، اس سے اوپر چلے گئے، پھر اوپر چلے گئے۔ اچھا جی جہاں سرکار پہنچے، پھر میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا کے جلدی سے نقطہ آپ کو پہنچا دوں۔ سرکار جہاں تک پہنچے ہیں، سب سے پہلے تو سرکار جب جا رہے تھے نا حضور، آپ کے سینے مبارک کو شک کیا گیا ہے، دل نکالا ہے آپ کا۔ کیا کیا ہے؟ دل نکالا۔ دل کو رکھا ہے سامنے، سونے کے تھال میں رکھا ہے۔ کس میں؟ سونے کے تھال میں۔ اب یہ تفصیل نہیں میں ذکر کر رہا، کچھ بھی تفصیل نہیں ذکر کر رہا، بس ختم کر رہا ہوں۔ سرکار کا دل مبارک تھال پہ رکھا ہے سامنے، سونے کے تھال میں۔ ہمارے حضور یہاں سے یہاں تک جو شق صدر ہوا ہے، جو چاک کیا ہے فرشتوں نے، یہ پورا چاک کیا، اندر سے دل مبارک نکالا، سرکار کا دل سونے کے تھال میں رکھا، حضور دیکھ رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے؟ بابا یہاں بھی دل کے آپریشن ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والا ہی شاید مر جائے، اور جس کا ہو رہا ہے اگر اس کا دل نکال کے اس کو دکھائیں تو وہ تو بچے گا ہی نہیں۔ وہ کہاں بچے گا؟ بچے گا کوئی انسان؟ اللہ اکبر، ہمارے حضور کتنی بڑی شان ہے۔ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ ہمارے حضور کی شان، دل مبارک نکال کے سامنے رکھا، سرکار دیکھ رہے تھے۔ اچھا جبرائیل نے بھی دیکھا، دل کو دیکھا، غور سے دیکھا۔ جبرائیل نے اس میں سے ایک گوشت کا حصہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ ایک گوشت کا حصہ کیوں نکالا، یہ بہت بڑی تفصیل ہے۔ ایک گوشت کا حصہ نکالا اور اس کو نکال کے باہر پھینکا۔ زمزم کے پانی سے دل کو دھویا۔ کس سے؟ زمزم کے پانی سے۔ بزرگوں نے لکھا زمزم کے پانی سے حضور کے دل کو کیوں دھویا؟ کہا زمزم کو بھی شرف مل جائے گا، یہ رسول اللہ کے دل سے لگا ہوا ہے۔ کہا زمزم کو بھی شرف مل جائے گا، یہ رسول اللہ کے دل سے لگا ہوا ہے۔ کیونکہ اس زمزم کو پہلے نسبت تھی حضرت اسماعیل کی ایڑی سے، حضرت جبرائیل سے، ان سے نسبت تھی۔ اب اس زمزم کو رسول اللہ کے جو قلب مبارک ہے، دل ہے، اس سے جب لگایا گیا تو اس زمزم کو بھی شرف مل جائے۔ زمزم بھی ناز کرے گا کہ پہلے اسماعیل سے نسبت تھی، پھر حضرت جبرائیل سے بھی نسبت تھی، اب تو کمال نہیں ہو گیا، مدینے والے مصطفیٰ کے دل سے نسبت ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب دل پہ پہنچے تھے نا، رسول اللہ کی بات کرتے کرتے جب دل پہ پہنچے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، دل
سمجھ سے ورا. ہر جسم کے سارے حصوں کی بات کی حضور کے, جب دل پہ آئے اعلیٰ حضرت کہنے لگے دل سمجھ سے ورا. یہ تو سمجھ سے اوپر کی باتیں ہیں. دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یہ راز وحدت کا گنچا ہے, باغیچہ ہے, اس کو کون سمجھ سکتا ہے. اچھا آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ دل نکالا گیا, دل کو زمزم سے دھویا اور پھر لگایا گیا. اچھا ایک اور بات رہ گئی, حضرت جبرائیل نے دل دیکھا, دل دیکھ کے کہنے لگا جبرائیل واہ 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 کیسا دل ہے. حضرت جبرائیل فرشتے دل دیکھ کے کہنے لگے واہ واہ کیسا دل ہے, کیسا مبارک دل ہے. اللہ اکبر, حضور کا دل ہے, کیسا دل ہے. کہنے لگے ایسا دل کہ اس دل میں دو آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں, دو کان بھی ہیں جو سنتے ہیں. یہ دل ہے رسول اللہ کا. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے. رسول اللہ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے تھے, مصلی امامت پر کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ سے یہ فرماتے تھے اے میرے صحابہ یہ مت سمجھو میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں, تم سے مجھ سے تمہارے نہ رکوع چھپتے ہیں نہ دل کی کیفیتیں چھپتی ہیں. میں تو نماز پڑھاتے ہوئے تم پیچھے والوں میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی دیکھتا ہوں. یہ اللہ نے جو قلب مبارک کے اندر جو آنکھیں عطا کی رسول اللہ کو, جو دل کے اندر جو کان عطا کیے, تو رسول اللہ ان کانوں سے. یہ بھائی موبائل آپ کو سناتا ہے کہ نہیں سناتا؟ بولو نا ذرا. دوسرے ملک میں کوئی بندہ ہو آواز پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی نا آواز. اچھا یہ جب موبائل نہیں تھا اگر کوئی بندہ کہتا یار میں جا رہا ہوں ذرا دوسرے ملک کام کے سلسلے میں, چھوڑو کام کے سلسلے میں, کوئی کہے کہ یار میں جا رہا ہوں نا مدینے پاک, ادھر جا کے تمہارے ساتھ بات کروں گا, وہ پاگل ہو گیا کیا؟ نہیں بات ہو سکتی تھی نا پہلے. مشکل سے خط آتا تھا, مشکل سے کوئی آنے والا جانے والا کوئی بتا دیتا تھا جی تمہارا بندہ ٹھیک ہے, میرے ساتھ کام کرتا ہے, بڑا خوش ہے, وہ بتا دیتا تھا, ورنہ کوئی رابطہ تو نہیں تھا. پھر ٹیلی فون آیا, اس نے تھوڑا رابطہ دیا, پھر اس کے بعد جا کر کے یہ موبائل آیا. پہلے تو نہیں نہ ہوتا تھا, آواز پہنچتی تھی کسی کی کوئی نہیں. اب تو کیا بندہ ہی پہنچ جاتا ہے, اب تو لائیو جا رہا ہے نا, بندہ ہی پہنچ جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کر کے اس کو دکھایا جا سکتا ہے. اب ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں ادھر سے یا رسول اللہ نہ پکارو, یا رسول اللہ حضور کو پکارو گے تو تمہاری آواز نہیں جائے گی, تمہاری آواز نہیں پہنچے گی. ہم نے کہا یہ بتاؤ موبائل پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ موبائل پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ یہ تو موبائل نے آسان کر دیا سمجھانا. پہلے کہتے تھے جی نہیں آواز نہیں جا سکتی, کوئی راستے میں کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا کون سا ذریعہ ہے؟ راستے میں کوئی ذریعہ نہیں ہے, آواز کیسے جائے گی؟ یا رسول اللہ, یا غوث المدد, یا علی, یا حسین, ان بزرگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے نبیوں کو اولیاء کو کیوں پکارتے ہو؟ آواز نہیں جاتی. میں نے کہا پاگلوں آواز جاتی ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا موبائل سے. کہا یہ تو موبائل ہے نا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ جدید دور ہے, یہ انسان نے ترقی کی ہے. میں نے کہا انسان کتنی ترقیوں کتنی عروج پر پہنچ جائے, رسول اللہ کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. کہاں تک بھی پہنچ جائے, رسول اللہ کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جب یہ موبائل نہیں تھا تم بھی کہتے تھے آواز جا ہی نہیں سکتی, یہ آیا تو تم نے بھی مان لیا کہ آواز جا سکتی ہے. لیکن درمیان میں یہ جدید ٹیکنالوجی ہے, یہ موبائل ہے. جب اس کی پاور کو تم مان سکتے ہو, ہم کہتے ہیں یہ بندے کا علم ہے, اس نے اپنے علم سے یہ سیکھا ہے اور اس نے پھر ہمیں بنا کر کے دیا کہ دیکھو جناب آواز نہیں ہم بندہ بھی پہنچا سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ بندے کا اتنا سا علم ہے, جب یہ آواز پہنچا سکتا ہے تو رسول اللہ کو اللہ نے جو علم دیا ہے, فرمایا پیارے محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, پیارے جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے. جب ایک جدید, اللہ اکبر, بھائی جب موبائل کی طاقت سے آواز وہاں پہنچ سکتی ہے تو نبوت کی طاقت سے بھی آواز پہنچ سکتی ہے. ہمارے حضور کو جو اللہ نے نبوت کی طاقت عطا فرمائی ہے, بتاؤ جی یہاں سے مدینہ کتنا دور ہے؟ جو گئے ہیں پتہ ہے 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ہوائی جہاز نے بہت قریب کر دیا ہے, 4 گھنٹے میں آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے یہاں سے. جب 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں, موبائل آواز پہنچاتا ہے. ہمارے
کتنا دور ہوا یہاں سے مدینہ؟ ہوائی جہاز کے سفر کے اعتبار سے 4 گھنٹے. کتنا دور ہوا؟ 4 گھنٹے دور ہوا. زمین سے آسمان کتنا دور ہے؟ 500 سال. کتنی؟ 500 سال کی مسافت زمین سے آسمان. ہمارے حضور ایک دن کھڑے تھے نا، سرکار تشریف فرما تھے. حضور نے نگاہیں اٹھائی آسمان کی طرف. حضور نے فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. ایسی نہیں، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. و انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے، آپ سن رہے ہیں ہم نہیں سن رہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے آسمان پر اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا ہے، سجدے میں ہیں سارے فرشتے، اور میں دیکھ رہا ہوں 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اور میں سن رہا ہوں آسمان کے چر چر کرنے کی آواز. لکڑی کی چھت ہو نا، اس پہ وزن لگا دیا جائے تو پھر وہ تھوڑی سی جو آواز آتی ہے، چر چر کی آواز آتی ہے. کہا کہ اتنے فرشتے ہیں آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ. حدیث میں دکھاؤں گا آپ کو، گھبرائیں نہیں آپ، حدیث میں دکھاؤں گا. سرکار نے فرمایا کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان پہ جگہ خالی نہیں ہے. سارے فرشتوں نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، فرشتے سجدہ ریز ہیں. تو میں کہتا ہوں جب ہمارے حضور زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی خبر رکھتے ہیں تو 4 گھنٹے کے فاصلے سے پاکستان کی خبر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ پھر 4 گھنٹے کے فاصلے سے پاکستان کی خبر کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی امتی یہاں بیٹھ کر، میں تو پھر بھی بہت قریب کا بتایا آپ کو، آسمان بہت قریب کا بتایا ہے، میں اس سے بھی دور کا آپ کو بتاؤں. چلو سن لو. رسول اللہ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیا تھا، نماز میں ہی ہاتھ اٹھا دیا تھا. خوش ہو جاؤ، رسول اللہ کی شان سن رہے ہو. ہاتھ اٹھایا رسول اللہ نے. کوئی کام تو نہیں آپ لوگوں کو، کہیں جانا تو نہیں ہے؟ ہاں، الیکشن کا کوئی کام تو نہیں نہ کرنا آپ لوگوں نے؟ بولو کوئی کسی نے پرچیاں کاٹنی ہو جا کے، کسی دعوتیں دینے، ایسا تو نہیں نا کوئی؟ ہاں، ہم غلام رسول اللہ کے ہیں. کس کے؟ بولو کس کے غلام ہیں؟ ہاں، ان کے غلام نہیں ہیں. یہ جو آج کی رات بھی جو رسول اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے اور بابا تم ان کے غلام نہیں ہو، تم اپنے نبی کے غلام بن کر کے آئے ہو. یہ ابھی بچے یہاں سے گزر رہے تھے، ابھی نماز کے بعد کی بات ہے، ابھی مغرب کے بعد بھی آوازیں آ رہی تھی. بچے چلا کے گلیوں میں گھوم رہے تھے اور شاید جھنڈے بھی لیے ہوں گے، شاید آوازیں اتنی کس رہے تھے، اتنے نعرے بازی کر رہے تھے. آپ یقین مانے میں مصلی میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا ان بچوں کا دماغ کس نے خراب کیا؟ یہ کون ان کو سمجھاتا ہے؟ او بابا تم ان کے غلام نہیں ہو، تم رسول اللہ کے غلام ہو. تم ان کے غلام نہیں ہو، کیوں ان کا نعرہ لگاتے ہو؟ یہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، یہ تمہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، یہ تمہارے مرنے پہ بھی نہیں آئیں گے، یہ تمہاری قبر پہ بھی نہیں آئیں گے، یہ تمہیں پریشانی میں پوچھیں گے بھی نہیں. جن کے تم آج نعرے لگا رہے ہو، رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. رسول اللہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. بیک یا رسول اللہ. موت بھی قبول ہے. یہ ایک ہمارے دل میں ایک درد ہے اپنے مسلمانوں کے لیے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. برا لگتا ہے کہ بچوں کو اس حالت میں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کس کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ ان کے غلام نہیں ہیں. آپ ان کے سامنے نظریں جھکا کر کے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے. آپ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو ان کے سامنے سر نیچا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وزیر اور مشیر کے سامنے جھکے. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. یہ سر رسول اللہ کے نام کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ان کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے. اب یہ لوگ، اب آج وہ موضوع نہیں ہے یہ، لیکن ہم جب حضور کی معراج کا ذکر کریں گے، رسول اللہ کی محبت کا ذکر کریں گے، تو حضور کے غلاموں کو بھی بتائیں گے، حضور کے غلاموں کو بھی اس بات کی
ترغیب دیں گے کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ غلط ہے. میں صرف اس کا میں کسی پارٹی کی طرف اشارہ نہیں, کسی کی طرف اشارہ نہیں, میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں, غلام ہم کسی کے نہیں ہیں, غلام رسول اللہ کے ہیں. کس کے؟ رسول اللہ کے غلام. نعرہ رسول اللہ کا لگائیں گے, نعرہ حضور کا لگائیں گے, کسی پارٹی کی طرف کوئی اشارہ نہیں. بس میں آپ کو یہ جو ذہن دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نعرہ کس کا ہے؟ حضور کا. غلام ہم کس کے ہیں؟ بندے اللہ کے ہیں, ہم بندے اللہ کے ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. کس کے بندے ہیں؟ رسول اللہ کے امتی ہیں. ان کا نام لیں, ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں. جو ان کا نام لے اس کو اپنا امام بنائیں, جو ان کا نام لے اس کو اپنا امام بنائیں. بس یہ جو ہمارے ہر ایک بچے کی سینے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ رسول اللہ. کس کے غلام ہیں؟ آواز کم ہو کے اس لیے پتہ چلے کوئی کسی پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے. جی امام صاحب نے جی رات الیکشن کی چاند رات ہے آج نا, الیکشن والی رات امام صاحب نے نہیں یہ مسجد میں یہ ذہن بنایا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو گھما پھرا کے خود ادھر ادھر لے جاتے ہیں. بابا ہم نے تو کسی پارٹی کا نام ہی نہیں لیا ہے نام. ہم نے کس کا نام لیا؟ رسول اللہ کا نام لیا. کس کا نام لیا ہے؟ حضور کا نام لیا ہے. ہم تو رسول اللہ کی غلامی بتا رہے ہیں کہ تم حضور کے غلام ہو, بس, اور کسی کے غلام نہیں. کوئی بریانی کی پلیٹ پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو رسول اللہ کے لنگر پہ پلنے والے ہیں. ہم تو رسول اللہ کے لنگر پہ پلنے والے ہیں. یہ تکلیف ہے نا تھوڑی سی ان کے جو الفاظ ہیں لہاری والوں کے لیے, اور جو برے الفاظ کبھی پرانے دور میں کسی نے استعمال کیے ہیں. بابا ہم غلام نہیں ہیں کسی کے, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں؟ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں, پتہ چلے غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی میں جینا, حضور کی غلامی میں مرنا نصیب فرمائے. 1 گھنٹہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اب صلاۃ تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعہ ہے, پھر کل چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ. جمعے والے دن بھی 2-4 باتیں پھر معراج کے حوالے سے ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ ضرور تشریف لائیں. جمعے والے دن جلدی آ جائیے گا, جلدی, جو جلدی نہیں آتے وہ بھی جلدی آئیں. بس 25 سے 30 منٹ کا بیان ہوتا ہے. آپ